بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحج الحج و احکام و وجوبہ فقہ استدلالی کی جلد اول حصہ عبادات بحمد اللہ اب آخری ابحاث شروع ہو گئیں کتاب الحج، اور اس کے بعد پھر دو چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہوں گے، کتاب الجہاد اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بھی مکمل کریں اور اس کے بعد والے حصوں کو بھی مکمل کر سکیں۔ کتاب الحج ابتدا میں فرماتے ہیں کہ حج واجب ہے، ایک واجب فوری ہے، دو مرتن واحدہ زندگی میں ایک دفعہ انسان پر حج واجب ہوتی ہے۔ البتہ جو حجت الاسلام ہے آپ پر نظر وغیرہ کر لے تو وہ پھر علیحدہ موضوع ہے۔ انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب فوری ہے، 8 شرائط کے ساتھ، کہ اگر یہ 8 شرائط ہوں تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہوتی ہے۔ وجوب حج پر دلیل انشاءاللہ وہ بھی پڑھتے ہیں، واجب فوری ہونے پر دلیل انشاءاللہ وہ بھی ابھی ذکر کرتے ہیں۔ مرتن واحدہ زندگی میں بس ایک دفعہ واجب ہے، ایک سے زائد مرتبہ اگر خود انسان اپنے اوپر واجب نہ کرے، مثلا انسان اگر کوئی منت مان لیتا ہے خود واجب کرتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، یا کسی کا نائب بن جاتا ہے تب واجب ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یا فرض کرو وہ حج فاسد کر بیٹھتا ہے دوبارہ جانا پڑتا ہے، نہ ان سے ہٹ کر کہ جو اصل اسلام میں ہے انسان پر ایک ہی دفعہ زندگی میں حج واجب ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پڑھ لیں، کل سے پھر ہم جائیں گے ان شرائط میں جو 8 شرائط ہیں کہ کس انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہوتی ہے، اس بندے کی شرائط کیا ہیں، اس مکلف میں کیا شرائط ہوں تو حج واجب ہوگی، وَإِلَّا فَلَا۔ بالکل آسان تھا انشاءاللہ۔ کتاب الحج الحج و احکام و وجوبہ۔ وجوب الحج فوری مرتن واحدہ، وجوب حج فوری ہے ایک مرتبہ۔ اب یہاں 3 باتیں ہیں، ایک ہو گئی کہ حج واجب ہے، دوسری ہو گئی کہ واجب فوری ہے، اور تیسری ہو گئی کہ مرتن واحدہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں اصل میں ایک ہی جملے میں۔ ما اجتماع الشرائط، جب کسی انسان میں وہ تمام شرائط موجود ہوں جو اس کے وجوب کے لیے ہیں، وہ ابھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں، 7-8 شرائط ہیں۔ وَيُسْتَلَحُ عَلَيْهَا بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ، اس حج کو جو زندگی میں ایک دفعہ کسی انسان پر واجب ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں حجۃ الاسلام۔ کون سی شرائط ہیں کہ یہ ہوں گی تو انسان پر حج واجب ہوگی؟ یہ شرائط ہیں، ہی البلوغ، نمبر 1 کہ انسان بالغ ہو، والعقل عاقل ہو، والحریہ آزاد ہو، والاستطاعت المتحققہ بوجود النفقات، استطاعت ہو۔ کیا مطلب استطاعت کا؟ خود کہتے ہیں استطاعت متحقق ہوتی ہے بوجود النفقات اللازمہ ذہابا و ایابا، آنے جانے کے لیے جو اخراجات ضروری ہوتے ہیں وہ سارے اس کے پاس موجود ہوں، بے وجدان، آنے جانے پر جو اخراجات ہیں وہ بھی سارے اس کے پاس میسر ہوں۔ خوب فرماتے ہیں آنے جانے کے لیے، اس کے لیے ہے لمن قصد العودۃ، جس نے
واپس بھی آنا ہے، اور ذہاباً فقط، یا صرف جانے کے اس کے لیے کہ جس نے پھر واپس نہیں آنا، ادھر رہ جانے خوف۔ اگلی شرط ساعت الوقت، وقت وسیع ہو، یعنی اس کے پاس اتنا وقت بھی ہو استطاعت کے بعد کہ وہ وہاں مکہ پہنچ بھی سکے اور افعال حج کو انجام بھی دے سکے۔ والسلامت علی النفس والمال والعرض، جان، مال، عزت، ناموس کی سلامتی، یعنی کیا؟ اس کو حج پر جانے سے جان کا خوف بھی نہ ہو، مال کے ضائع ہونے کا خوف بھی نہ ہو، اس کی عزت کے خراب ہونے کا خوف بھی نہ ہو تو۔ اور اگلی شرط یہ ہے وَالتَّمَكُّنْ مِنْ اسْتِئْنَافِ الْوَضْعِ الْمَعِيشِي بعد العودت، کہ جب حج سے واپس آئے، عودہ یعنی واپس، جب واپس آئے تو اپنی وضع معیشت، اپنا نظام حیات، اپنا کاروبار، اپنے سلسلے کو نئے سرے سے شروع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، بدون حرج، بغیر کسی حرج کے۔ یعنی اگر ایک شخص کے پاس صرف اتنا مال ہے، انشاءاللہ بعد میں تفصیل بتائیں گے کہ وہ جا تو سکتا ہے، جب واپس آئے گا تو اس کے پاس نظام زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا اور وہ زندگی شروع نہیں کر سکتا، اس پر حج واجب نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ خوب، اور وَعَدَمُ الْمُزَاحَمَةِ بِوَاجِبٍ اہم، حج پر جانا کسی اور واجب کے ساتھ مزاحم بھی نہ ہو کہ جو واجب اس حج کے واجب سے زیادہ اہم ہو، تو اس بندے پر ہے۔ خوب، اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ آگے تفصیل میں بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں الحج ما اختلال هذا الاخیر، یہ جو آخری شرط تھی کہ عدم المزاحمہ کے حج اس سے کسی اور اہم ترین واجب کے ساتھ اس کی مزاحمت ٹکراؤ بھی نہ ہو، فرماتے ہیں اس کے علاوہ، اس ایک شرط کے علاوہ، یا کہو مصداقاً لحج الاسلام، اگر آخری شرط کی مخالفت کرتا ہے کہ کوئی اور واجب تھا جو اس سے بھی اہم تھا، وہ اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کے ادھر جاتا ہے، پھر بھی یہ حج حج الاسلام کہلائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ عَاصِمًا، اگرچہ یہ بندہ گناہگار ہوگا لیکن حج اس کی پھر بھی صحیح ہوگی، حج الاسلام ہوگی، بخلاف اختلال غیرہ، لیکن اس سے جو پہلے والی شرائط ہیں اگر ان میں کوئی شرط نہ ہوئی تو پھر فرماتے ہیں لا یقع ذلک، وہ حج اگر کرتا بھی ہے تو حج حج الاسلام نہیں ہوگی۔ آخری شرط کے خلاف ورزی کرے گا گناہگار ہوگا لیکن حج صحیح ہو جائے گی، لیکن جو پہلی 7 شرائطیں اگر ان میں کسی کی خلاف ورزی کرے گا تو سرے سے وہ حج ہی حجت الاسلام نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ ختم، تفصیل ابھی آنی ہے سب کی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں وَالسَّعْيُ لِتَحْصِيلِ الِاسْتِطَاعَةِ غَيْرُ لَازِمٍ، آیا حج کی استطاعت کے لیے مال کمانا، پیسہ اکٹھا کرنا کہ استطاعت ہو جائے؟ نہ، استطاعت حاصل کرنا یہ انسان پر لازم اور واجب نہیں ہے۔ اللہ پاک دے دے استطاعت وسائل تو بحمدللہ، لیکن اس کے لیے خود تگ و دو کرنا لازم واجب نہیں ہے۔ وَلَوْ بِقُبُولِ الْهِبَةِ، حتیٰ کہ اگر کوئی گفٹ بھی کرے تو بے شک نہ لے، اس کی مرضی، کوئی حد نہیں ہے۔ فیما اذا لم تکن مقیدۃ بالحج، بشرطے کہ اگلا بندہ وہ ہبہ کرتے وقت، ہدیہ کرتے وقت، گفٹ کرتے وقت حج کی قید نہ لگائے تو اس کی مرضی ہے، اس کو بے شک قبول نہ کرے۔ کیوں؟ اجل مع البادل یجب الحج، لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو یوں کہتا ہے توجہ کے ساتھ، ایک شخص آپ کہتا ہے بھائی جان یہ 10 لاکھ روپیہ رکھ لیں، آپ کو پتہ ہے میں لے لوں تو میں حج کر سکتا ہوں، آپ پر واجب نہیں ہے کہ اس سے لیں، نہ لیں، آپ کی مرضی۔ لیکن اگر وہی بندہ یہ کہے کہ یہ 10 لاکھ میں دیتا ہوں، آپ نے حج کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں بادل، اب اس شخص پر حج واجب ہو جائے گی، اب نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں لیتا، چونکہ وہ حج کے لیے بادل کر رہا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔
آگے 2-3 مسائل بیان فرما رہے ہیں. من کان بحاجت الی دار او زواج او ما شاکل من ضروریات الحیات. ایک شخص کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اس کو گھر بھی ضرورت ہے، و زواج، اس نے شادی بھی کرنی ہے، وہ ما شاکل ذالک، یعنی کو ضروریات زندگی میں اور بھی ہیں، حج بھی ہے. ان میں سے کس کو مقدم کرے؟ توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں یلزمہ تقدیم الحج الا مع لزوم الحرج. اب دیکھنا ہے، لازم ہے کہ حج کو سب چیزوں پر مقدم کرے مگر یہ کہ حرج لازم آتی ہو. اگر شادی نہ کرنے سے حرام کا ارتکاب ہے پھر حج بعد میں. اگر اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پیسہ ہے، وہ گھر بیچارہ کو ضرورت ہے، گھر کے بغیر وہ خوار ہو رہا ہے تو بے شک پہلے گھر بنائے. اگر حرج نہ ہو، باعث اذیت مشقت نہ ہو تو حج کو ان ساری چیزوں پر مقدم کرے. لیکن اگر حج کا مقدم کرنا باعث حرج ہو باقی ضروریات زندگی پر تو پھر ان کو پہلے حج بعد میں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی. اسی طرح ایک اور جزئی فری مسئلہ اس سے مربوط. وَهَكَذَا الْمَرْأَةُ الَّتِي يُمْكِنُهَا الْحَجُّ، ایک خاتون ہے وہ حج کر سکتی ہے. کیسے؟ بِمَہْرِهَا، اس کو شوہر نے حق مہر میں اتنا مال دیا تھا کہ وہ حج کر سکتی ہے. او ہدایہ الزواج، یا جب اس نے شادی وادی کی اس کو تحفے تحائف اتنے ملے کہ وہ شاید حج کر سکتی ہے. او بِبَيْعِ حُلِيِّهَا، یا اس کے پاس ماشاءاللہ زیورات بہت سارے ہیں، ان زیورات کو بیچ سکتی ہے. کہ التی بامکانھا الاستغناء عنہا، اس لیے کہ وہ بیچ بھی دے، یا اب اس عمر میں ہے کہ اس کو ان زیور پہننے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ زیورات ظاہر ہے عورت کی ایک عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ زیورات وغیرہ پہنتی ہے، پھر ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کو زیورات کو نہیں پہنتی، یا اس کے پاس ہیں بہت سارے، جتنے ضرورتیں شادی بیاہ میں خوشیوں میں وہ پہن سکتی ہے. باقی بہت سارے اور بھی ہیں جو لوگ دیتے ہیں، جتنے 100 تولہ سونا. اب اتنے 100 تولہ سونا تو ایک عورت ہر وقت نہیں پہنتی، تو فرماتے ہیں ان کو بیچ کر سکتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے. وہاں یعنی اس کو چاہیے کہ حج کرے. ایک اور شک اسی طرح، من کانت لہ دار وسیع، ایک شخص کے پاس گھر ہے لیکن بہت بڑا گھر ہے. بے امکان ہی تبدیلہا، وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، بڑا لے کر چھوٹا بھی لے لے تو بھی اس کے لیے بہترین ہے. 4 کنال کا گھر ہے، وہ 3 میں بھی رہ سکتا ہے، وہ 2 میں بھی رہ سکتا ہے، کوئی لمبی چوڑی فیملی بھی نہیں ہے. او بے بعضہا، یا اس کا کچھ حصہ بیچ دے کچھ رکھ لے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی مشکل نہ ہو فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ، تو ایسے بندے پر لازم ہے کہ حج کرے، چاہے مکان تبدیل کر کے یا اس کو کچھ حصہ بیچ کے. لیکن بات ہوئی ہے مادام لا یلزم الحرج، بشرطے کہ اس تبدیل کرنے سے یا کچھ حصہ بیچنے سے کوئی حرج اس پر لازم نہ آتی ہے، اس کے لیے باعث مشقت نہ ہو، باعث اذیت نہ ہو، باعث تکلیف نہ ہو. کیوں؟ چونکہ اسلام کسی کو مشقت تکلیف میں ڈالنے کا قائل نہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وَمَن تَمَكَّنَ مِن نَفْقَاتِ الْحَجِّ قَبْلَ مَوْسَمِهِ، حج کے مہینے اشہر حج تو ہوتے ہیں وہ شوال ذوالحجہ ذی الحج. اگر ابھی حج کا موسم نہیں آیا اور پہلے اس کے پاس اتنے امکانات ہیں کہ وہ حج پر آنا جانا سارے اخراجات وغیرہ وغیرہ سب ہیں، اس کے پاس قدرت حاصل ہو گئی، لیکن وہ سب اس کو حاصل ہوئے موسم حج سے پہلے. ٹھیک، فرماتے ہیں استقر علیہ الوجوب، اس پر حج وہ وجوب حج مستقر ہو جائے گا. وَلَازِمَهُ التَّحَفُّظ، اور اس کو چاہیے کہ اس استطاعت کو محفوظ رکھے، یعنی ان امکانات کو ضائع نہ کرے، تاکہ جب حج کا موسم آئے گورنمنٹ درخواستیں مانگے، درخواستیں دے، پیسے جمع کرائے، حج پر جائے انشاءاللہ. خوب، یہ تو تھی ابتدائی سارے احکام. وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، اب ہمیں دلیلیں چاہیے. آج ہم 3 چیزوں پر دلیلیں فقط پڑھیں گے. نمبر 1،
حج واجب ہے، وجوب پر کیا دلیل ہے؟ نمبر 2 واجب فوری ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اور نمبر 3 زندگی میں ایک ہی حج واجب ہے، حجۃ الاسلام زیادہ نہیں ہے، دلیل بالکل آسان فرماتے ہیں الحج من الفرائض الضروریت فی الاسلام، حج اسلام کے واجبات ضروریہ میں سے ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ضروریات دین، کہ کوئی نماز کا منکر ہو اسلام سے خارج، روزے کا منکر ہو، ہاکذا حج بھی ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص حج کا انکار کرتا ہے وجوب کا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ انشاءاللہ آگے ہم روایت بتاتے ہیں کہ التی بنی علیہا، اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں حج موجود ہے۔ قرآن مجید واضح اس بارے میں فرما رہا ہے، نص صریح، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وفی الحدیث الصحیح، حدیث صحیح ہے، انہوں نے لکھا نہیں ہے لیکن میں نے اس سافٹ ویئر میں دیکھا ہے جو احادیث کا ہے، جامع احادیث شیعہ کا، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی منقول ہے، اور یہی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے، اس کے راویوں میں زرارہ بھی ہے اور ابو حمزہ شمالی بھی ہے۔ خوب، وہ روایت 2 آئموں سے کم از کم میں نے خود دیکھی ہے کہ فرماتے ہیں معصوم بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون سی جی؟ علی الصلاۃ، نماز پر، والزکوٰۃ، زکوٰۃ پر، والحج، والصوم، والولایہ۔ ہمارا محل شاہد تھا والحج، چونکہ ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، تو بس حج اسلام کی بنیاد ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے۔ روایت صحیح ہے ذریح المحاربی عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں من مات ولم یحج حجۃ الاسلام، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس نے حجۃ الاسلام یعنی جو واجب حج زندگی میں ایک دفعہ نہ کی، جبکہ لم یمنعہ من ذلک حاجۃ، اس حج کے نہ کرنے میں کوئی مانع، ایسی ضرورت بھی نہیں، تجف عنہ بہ، کہ جو اس کے لیے موجب ہو، یعنی جس مجبوری کوئی جی، ہم اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں، یعنی حج نہ کرنے میں کوئی انتہائی قسم کی حاجت ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ نہ کر سکے، او مرض لا یطیق فی الحج، یا کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے وہ حج کرنے پر طاقت نہ رکھتا ہو، او سلطان یمنعہ، یا کوئی سرکاری رکاوٹ تھی کہ گورنمنٹ نے کوئی اجازت نہیں دے رہی۔ اگر ایک شخص کو سلطان یعنی حکومتی سطح پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری جو حج میں مانے ہو وہ بھی اس کو نہیں ہے، کوئی ایسی حاجت، مجبوری، کوئی ضرورت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکتا، پھر بھی استطاعت کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا، معصوم فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ یہودیًا اور نصرانیہ، وہ یہودی یا نصرانی مرے گا۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، لہذا حج کے واجب ہوں کو ثابت کرنے کے لیے دیگر ادلہ کے علاوہ اتنی بھی کافی ہیں، جبکہ اور بھی بہت ہیں۔ خوب، اگلی بات، اما انہ فوری، ہم نے کہا ہے کہ حج واجب فوری ہے۔ واجب فوری کا مطلب ہوتا ہے اول وقت امکان میں بجا لانا، ٹھیک ہے جی، فوری یعنی ایک چیز آپ پر واجب ہوئی تو جوں ہی پہلی فرصت آپ کو ملے گی اس کو بجا لانے کی، بس اسی میں واجب ہے، پھر اس میں تراخی جائز نہیں ہے کہ آپ ابھی کر سکتے ہیں، چلو دوپہر کو کرو، دوپہر کو نہیں کرتے، شام کو کروں گا، شام نہیں کرتے، کل کروں گا، اس کو کہتے ہیں تراخی، نہ، فوری جائے مطلب ہے جوں ہی وقت امکان آئے گا بجا لانا ہے۔
حج واجبات فوریہ میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اس کا ترجمہ اردو میں یوں کر سکتے ہیں، جس سال آپ کو استطاعت حاصل ہوئی اسی سال آپ پر واجب ہے کہ حج کو کریں۔ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہوتا ہے جیسے ہم پاک کوشش کرنا، یعنی ہم نے فارم جمع کرایا، ہم نے پیسے جمع کرایا، اب نام نہیں آیا وہ غلط بات ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے سارے اقدامات کیے جو ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے کرنے ہوتے ہیں۔ اس سال مجھے استطاعت ہو گئی، میں نے اس سال بھی نہیں گیا، اگلے سال میں نے کہا 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، یہ حرام ہے کہ اگر میرے پاس استطاعت تھی اور میں نے حج پر جانے کی کوشش ہی نہیں کی، یہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے آئے گا، پھر واجب مستقر ہو جاتا ہے، اگر آپ بعد میں فقیر بھی ہو جائے تو بھی وہ واجب آپ کی گردن سے نہیں جائے گا۔ فوری کا مطلب ہے اول وقت امکان میں اس کو بجا لانا۔ اما انہ فوری، کہ حج واجب فوری ہے، فَلَرُبَّمَا يَكُونُ مِن ذُرِّيَّاتِ الْفِقْهِ، فرماتے ہیں یہ بدیہیات فقہیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے جی، ذریات فقہ میں سے واضح ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حُكْمُ الْعَقْلِ، عقل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ واجب فوری ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّ الْعَامِرَ وَإِن لَمْ يُوضَعْ لِلْفَوْرِيَّةِ، اصول الفقہ میں ایک بحث ہے کہ آیا عامر فور کے لیے ہے یا تراخی کے لیے، وہ جہاں بحث آتی ہے کہ وہ کس کے لیے ہے۔ درست ہے کہ عامر فور کے لیے واضح نہیں ہوا، عامر مطلق طلب کے لیے ہے، جیسا کہ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لیکن عامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا کوئی شے طلب کرتا ہے، جب طلب کرتا ہے الا ان کل واجب یلزم عقلا الاتیان بہ فورا، کہ جب ایک چیز مولا نے طلب کی تو عقل یہ کہتا ہے کہ جو مولا نے طلب کیا ہے اس کو فوراً بجا لایا جائے۔ مولا جو تم سے طلب کر رہا ہے، مولا جو کہتے ہیں یہ کرو، تو عقل کہتے ہیں بھئی اس کو فوراً بجا لو۔ کیوں؟ ٹھیک ہے جی، تاخیر نہ کرو۔ ہاں الا اذا حصل وثوق بعدم فاتح، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر میں ابھی فوراً بجا نہ لاؤں، گھنٹے 2 بعد کر لوں، 1-2 دن بعد کر لوں، تو بھی وہ واجب مجھ سے فوت نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، پھر تو ہے ٹھیک۔ اگر آپ کو جو وثوق ہے، اعتماد ہے کہ میرے لیٹ کرنے سے بھی واجب میرا ضائع نہیں ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ ورنہ عقل کہتا ہے جب ایک چیز تو واجب ہوگی، مولا تم سے طلب کر رہا ہے تو فوراً بجا لو۔ خوب، اب فرماتے ہیں حیث ان الانسان لا وثوق له عادتاً بالبقاء الى سنۃ ثانیہ، عادتاً آج کل تو جو بیماریاں آ گئی ہیں، اتنی آ گئی ہیں کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے فلاں صاحب فوت ہو گئے۔ بس فرماتے ہیں آج کل تو عادتاً انسان کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ اگلے سال تک زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی 100 سال ہو، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان کو وثوق ہی نہیں ہے کہ اگلے سال تک زندہ رہے یا نہ رہے، تو پس اس کو چاہیے فَيَلْزَمُ الْإِسْرَاءُ، پر اس کو لازم ہے کہ جلدی کرے اِلَى الْإِتْيَانِ بِهِ، اس حج کو، اس واجب کو بجا لانے میں، چونکہ پتہ جو نہیں ہے کہ اگلے سال زندگی ہوگی یا نہ ہوگی، تو پس عقل یہی کہتا ہے کہ اس کو فوری بجا لایا جائے۔ دوسری بات، دوسری دلیل یہ بھی دے سکتے ہیں، علی ان بالامکان اخفاء ذلک ایضا من صحیحۃ المحاربی، یہ جو ابھی ہم نے روایت پڑھی کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حجۃ الاسلام نہیں کرتا بغیر کسی عذر کے، جو 3 عذر بیان ہوئے، وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ اب ذرا غور کرو، فإن الفوریۃ اذا لم تکن لازمۃ، اگر حج میں فوریت لازم اور واجب نہیں تھی، اگر حج واجب فوری نہیں تھی، فَلِمَاذَا يَمُوتُ التَّارِكُ لِلْحَجِّ مِن دُونِ عُذْرٍ، تو پھر حدیث نے کیوں کہا کہ جو بندہ بغیر عذر کے حج کو ترک کرے گا وہ یہودی یا نصرانی مرے گا؟ کیوں؟ جب فوری نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے تاخیر اس میں جائز تھی۔ جب تاخیر جائز تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے 2 سال بعد کر لوں گا، 5 سال بعد کر لوں گا، اور مر گیا، امام فرماتے ہیں وہ یہودی یا نصرانی مرا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ واجب، چونکہ اگر تاخیر کی اجازت تھی تو پھر اس کو یہودی نصرانی والی موت سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کا مطلب واجب فوری تھا، بغیر عذر کے اس نے نہیں دیا، تب تو اس کو یہودی اور نصرانی کی موت کے ساتھ تشبیہ دیا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے جی، اس حدیث سے بھی فوریت وجوب حج کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات جو اس درس میں آج کی آخری بات ہے وہ یہ تھی کہ آخر کیوں حجۃ الاسلام زندگی میں فقط ایک مرتبہ واجب ہے، مگر یہ کہ انسان خود اپنے اوپر واجب کرے تو اور بات ہے۔ فرماتے ہیں فَهُوَ مِنَ الْوَاضِحَاتِ، یہ بھی واضحات اور بدیہیات میں سے ہے۔ کیوں؟ لو کون یجب اکثر من ذالک، کہ اگر انسان پر ایک سے زائد مرتبہ حجۃ الاسلام واجب ہوتی لشتہرا، تو یہ بھی مسلمانوں میں نظریہ مشہور ہوتا سب میں۔ کیوں؟ بعد شدت الابتلاء بالمسئلہ، چونکہ مسئلہ حج کوئی نوادر اور شاذ مسائل میں سے تو ہے نہیں، عام مبتلا بے مسئلہ ہے۔ ہر دور میں زمانہ پیغمبر سے لے کر آج تک تمام زمانے ائمہ میں حج ہوتی رہی، کئی کی حجیں ہوتی رہی، مبتلا بے تھا۔ پس والحال لم ينسب الخلاف، سوائے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے کسی کی طرف بھی اس مسئلہ میں اختلاف کی نسبت نہیں ہے۔ کیا کہ کسی نے کہا ہو کہ ایک سے زائد مرتبہ بھی انسان پر حج واجب ہوتی ہے۔ ہاں صرف شیخ صدوق کی طرف نسبت ہے کہ ایسو افتیٰ بوجوبہ فی کل عام علی اہل الجد، وہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو صاحب مال لوگ ہیں، ان پر ہر سال حج واجب ہے۔ بہرحال ان کی طرف ہی نسبت ہے۔ البتہ فرماتے ہیں علی ان بعض الروایات، البتہ کچھ روایات بھی ایسی ہیں الآبی لسانہا، کہ ان روایات کا جو انداز ہے، ان کا جو مضمون ہے، جو ان کا الفاظ ہے، وہ بھی آبی کا لفظ معنی ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی وہ بھی تخصیص کو قبول نہیں کرتی۔ تخصیص سے مراد یعنی مرتن واحدہ والی قید قبول نہیں کرتی، تدل علی ذالک۔ لیکن بہرحال واضحات اور مشہور یہی ہے کہ ایک انسان مسلم پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی حجۃ الاسلام واجب ہوتی ہے۔ آگے انشاءاللہ پھر شرائط ہیں کہ ایک انسان میں کتنی شرائط ہونی چاہیے، کب اس پر حج واجب ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ